اللہ 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 اللہ۔ الرحمن الرحیم قیامت کے دن کے متعلق ہے۔ قیامت کا یہ سخت ترین دن نہایت ہی خوف اور خطر کا دن ہے۔ اس کی سختی کے واسطے جو کچھ بچاؤ کیا جا سکتا ہے وہ آج ہی کیا جا سکتا ہے۔ یہ قرآن پاک کی آیتیں ہیں جن کا ترجمہ میں عرض کرتا ہوں۔ ترجمہ ہے، جس دن تم اللہ کے سامنے حساب کے لیے پیش کیے جاؤ گے، تمہاری کوئی بات پوشیدہ نہ ہوگی، پھر نامہ اعمال ہاتھوں میں دے دیے جائیں گے۔ جس شخص کا نامہ اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ تو خوشی کے مارے کہے گا، لو میرا نامہ اعمال پڑھ لو، میرا تو پہلے ہی سے اعتقاد تھا کہ مجھ کو میرا حساب پیش آنے والا ہے، میں تو دنیا ہی میں اس کے لیے تیاری کر رہا تھا۔ بس یہ شخص تو پسندیدہ زندگی یعنی بہشت میں ہوگا، جس کے میوے جھکے ہوئے ہوں گے، اور ان سے کہا جائے گا کہ کھاؤ پیو مزہ کے ساتھ ان اعمال کے بدلہ میں جو تم نے گزرے ہوئے زمانہ میں کیے ہیں۔ اور جس شخص کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ نہایت حسرت اور غم سے کہے گا، کیا اچھا ہوتا کہ مجھ کو میرا نامہ اعمال نہ ملتا، مجھ کو یہ خبر ہی نہ ہوتی کہ میرا حساب کیا ہے، کاش موت جو آ چکی تھی وہی سب کام کا خاتمہ کر دیتی۔ افسوس میرا مال میرے کچھ کام نہ آیا، میری وجاہت بھی میرے سے جاتی رہی۔ اس شخص کے لیے حکم ہوگا، اس کو پکڑو، اس کے گلے میں توق پہنا دو، پھر جہنم میں اس کو داخل کر دو، پھر ایسی زنجیر میں جس کی لمبائی 70 گز ہو اس کو جکڑ دو۔ تو اس لیے قیامت کا یہ سخت ترین دن نہایت ہی خوف و خطر کا دن ہے۔ اس کی سختی کے واسطے جو کچھ بچاؤ کیا جا سکتا ہے وہ آج ہی کیا جا سکتا ہے۔ ضروری ہے کہ اپنے ان اوقات کو جو محض دنیا کمانے میں ضائع کیے جاتے ہیں ان کام آنے والی چیزوں میں خرچ کیا جائے۔ ابھی وقت ہے، کچھ کیا جا سکتا ہے۔ بہت جلد وہ وقت آنے والا ہے کہ افسوس کے سوا کچھ بھی نہ رہے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ جہنم کو یاد کر کے رونے لگیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا بات ہوئی، کیوں رو رہی ہو؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھے جہنم یاد آ گئی، اس پر میں رو رہی ہوں۔ آپ حضرات اس دن اپنے اہل و عیال کو بھی یاد کر لیں گی یا نہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 وقت تو ایسے ہیں جن میں کوئی کسی کو یاد نہ کرے گا۔ ایک ترازو کے وقت، جب اعمال کے تولنے کا وقت ہوگا، یہاں تک کہ اس کو معلوم نہ ہو جائے کہ اس کا نیکیوں کا پلڑا جھک رہا ہے یا نہیں۔ دوسرے، جب یہ اعلان ہوگا کہ آؤ اپنے حساب کی کتاب لے لو، اس وقت کوئی کسی کو یاد نہ کرے گا جب تک کہ یہ معلوم نہ ہو جائے کہ اس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملتا ہے یا پشت کے پیچھے سے بائیں ہاتھ میں ملتا ہے۔ تیسرے، پلسرات کے وقت، جب وہ جہنم پر بچھائی جائے گی اور اس کے اوپر کو چلنا پڑے گا جب تک کہ آدمی اس پر کو خیریت سے نہ گزر جائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن حساب کیا جائے گا، جس کی نیکیوں میں ایک کا بھی اضافہ ہو جائے گا وہ جنت میں چلا جائے گا، اور جس شخص کی برائیوں میں سے ایک کا بھی اضافہ ہو جائے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ ترازو کا پلہ ایک دانہ سے بھی جھک جائے گا۔ ایک فرشتہ ترازو کے پاس مقرر ہوگا۔ یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد نقل کرتے ہیں کہ ایک فرشتہ ترازو کے قریب مقرر ہوگا، جس کا پلہ باری ہو جائے گا وہ ایسے زور سے اعلان کرے گا جس کو ساری مخلوق سنیں گی کہ فلاں شخص فلاں کا بیٹا کامیاب ہو گیا، اور ایسی کامیابی ملی کہ اس کے بعد بدبختی نہیں ہے، اور اگر اس کا پلڑا ہلکا ہو گیا تو اسی طرح اس کے بدبخت ہونے کا اعلان کرے گا جس کو ساری مخلوق سنے گی۔ متعدد روایات میں ہے کہ وہ ترازو اتنی بڑی ہوگی کہ آسمان، زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب اس کے ایک پلڑا میں آ جائے گا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ ترازو میں سب سے اول وہ نفقہ رکھا جاتا ہے جو آدمی اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہے۔
हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया कि दो खसलतें तुम्हें ऐसी बताऊं जो अमल में बहुत हल्की, वज़न में बहुत भारी हैं। एक तो अच्छी आदत है, दूसरे चुप रहना यानी बेकार बातों से एहतराज़ करना। एक और हदीस में है कि दो कलमे ऐसे हैं जो अल्लाह ताला को बहुत महबूब हैं, ज़ुबान पर बहुत हल्के और तराजू में बहुत वज़नी। वो सुबहानल्लाह व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम हैं। एक हदीस में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद वारिद हुआ है कि जो शख्स अपने भाई की हाजत पूरी करे, मैं उसकी तराजू के पास खड़ा हूँगा। अगर उसकी नेकियां बढ़ गई तो बहुत ही अच्छा, नहीं तो मैं इसकी सिफारिश करूँगा। और एक और हदीस में है कि क़यामत के दिन उलमा के कलम की सही और शहीद के लहू का वज़न किया जाएगा, और शहीद का लहू आलम की और शहीद का और आलम के कलम की सही शहीद के लहू से अफजल होगी। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अगर आखिरत के अहवाल से जो कुछ मुझे मालूम है तुम लोगों को मालूम हो जाए तो खौफ की वजह से हंसना कम कर दो, रोना बहुत ज़्यादा कर दो, और बिस्तरों पर औरतों के साथ लज्जत हासिल करना छोड़ दो और चिल्लाते हुए जंगल को निकल जाओ। आदमी जिस हालत में होता है, जिस हालत में मरता है, उसी हालत में क़यामत को उठाया जाएगा। यानी जिस नेकी या बदी में मशगूल है और इसी हालत में मौत आ गई, इसी हालत पर हशर भी होगा। एक मरतबा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ फरमाया जिसमें इरशाद फरमाया, गौर से सुन लो कि दुनिया एक वक्ती मनफ़अत है जिससे हर शख्स नफ़ा उठाता है, चाहे नेक हो या फाजिर। इससे ज़्यादा नफ़ा उठाना कोई नेकी की अलामत नहीं है। और आखिरत एक मुकर्रर चीज़ है जो हर हाल में इस वक्त मुकर्रर पर आने वाली है, और इसमें एक ऐसा बादशाह फैसला फरमाएगा जो हर चीज़ पर कादिर है। इसके इख्तियारात बहुत ज़्यादा वसी हैं। खैर सारी की सारी जन्नत में है, लिहाजा जो खैर भी आदमी कर सके इसमें कोताही ना करे कि वो जन्नत की तरफ ले जाने वाली है, और शर सारी की सारी जहन्नम में है। इसलिए ज़रा ही शर से बचने की कोशिश करना चाहिए कि इसको मामूली ना समझना चाहिए कि ज़रा सी शर जहन्नम की तरफ ले जाने वाली है। एहतमाम से नेक अमल करते रहो। तुम अल्लाह ताला शानहू की तरफ से नहायत ख़तरा की हालत में हो, उससे बेखौफ और बेफिक्र किसी वक्त ना होना चाहिए। और इस बात को अच्छी तरह जान लो कि तुम अपने आमाल पर पेश किए जाओगे और उनका हिसाब होगा। जो शख्स एक ज़र्रा के बराबर भी नेकी करेगा वो इसको देखेगा, और जो शख्स एक ज़र्रा के बराबर भी बुराई करेगा वो इसको भी देखेगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इरशाद नकल किया गया है कि दुनिया दिन ब दिन मुँह फेरती जा रही है, यानी दूर होती जा रही है, और आखिरत रोज़ बरोज़ करीब आती जा रही है, और दुनिया और आखिरत में से हर एक की मुस्तकिल औलाद है। बस तुम दुनिया की औलाद ना बनो, आखिरत की औलाद बनो। आज अमल का दिन है, हिसाब नहीं, और कल को हिसाब का दिन होगा, अमल ना होगा। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि क़यामत के दिन 3 कचहरियाँ होंगी। एक कचहरी में तो मुआफ़ी है ही नहीं, ये तो अल्लाह ताला शानहू के सवात किसी को शरीक बनाने की है। यानी इस अदालत में तो सिर्फ ईमान और कुफर का मुकदमा पेश होगा, और जुर्म की मुआफ़ी का इस अदालत में ज़िक्र ही नहीं। दूसरी कचहरी जिसमें हक़ ताला शानहू साहिब हक़ को उसका हक़ दिलाएंगे, को अपने पास से अता फरमाएँ या जिसके ज़िम्मा हक़ है उससे वसूल करके मरहमत फरमाएँ। और ये कचहरी बंदों के आपस में एक दूसरे पर जुल्म की है कि इसमें मजलूम को जालिम से बदला दिलवाया जाएगा। तीसरी कचहरी हक़ ताला शानहू के अपने हकूक़ की है, फ़राइज़ वगैरह में कोताही की है। इसमें हक़ ताला शानहू ज़्यादा परवाह नहीं फरमाएंगे। ये उस करीम के अपने हकूक़ हैं, वो चाहे मुतालबा फरमाएँ या मुआफ़ कर दें। एक हदीस में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जिस शख्स के ज़िम्मा इसके भाई का हक़ हो कि उस पर आबरू की या माल की कोई ज़्यादती और जुल्म कर रखा हो, इसको आज मुआफ़ करा लो। उस वक़्त से पहले निमट लो जिस दिन ना दीनार होगा, ना दिरहम, ना रुपया, ना अशरफी। उस दिन सारा हिसाब नेक आमाल और गुनाहों से होगा। बस अगर इस जुल्म करने वाले के पास कुछ नेक अमल हैं तो इसको जुल्म के बकदर नेकियां लेकर मजलूम को दे दी जाएंगी, और अगर उसके पास नेकियां नहीं हैं तो मजलूम के इतने ही गुनाह
اس پر ڈال دیے جائیں گے کہ اپنے گناہوں کے ساتھ دوسرے کے گناہوں کی سزا میں جہنم میں کچھ زیادہ زمانہ پڑا رہنے والا ہوگا۔ قیامت کے دن فرشتے عرش کے چاروں طرف حلقہ بنائے ہوئے ہوں گے۔ اس وقت ایک ایک شخص کا نام لے کر پکارا جائے گا، وہ مجمع سے نکل کر وہاں حاضر ہوگا۔ جب وہ حق تعالی شانہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا تو اعلان کیا جائے گا کہ اس کے ذمے جس بھائی کا مطالبہ ہو وہ آئے، اس کے ذمہ جس کا کوئی حق ہوگا یا اس کی طرف سے اس پر کسی قسم کا ظلم ہوگا، وہ ایک ایک کر کے پکارا جائے گا اور اس کی نیکیوں میں سے ان کے حقوق ادا کیے جائیں گے، اور اگر نیکیاں نہیں ہوں گی یا نہیں رہیں گی تو ان لوگوں کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے۔ اور جب وہ اپنے گناہوں کے ساتھ دوسرے گناہوں کو بھی ساتھ لے لے گا تو اس سے کہا جائے گا جا اپنی میہ حاویہ میں چلا جا۔ اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس دن باپ اپنے بیٹے سے کہے گا کہ میں تیرا باپ تھا، میں تیرا والد تھا۔ وہ بیٹا اس کے احسانات کا اقرار کرے گا۔ اس کے بعد باپ کہے گا کہ مجھ کو صرف ایک نیکی کی ضرورت ہے جو ایک ذرہ کے برابر ہو، شاید اس کی وجہ سے میرا پلہ جھک جائے۔ بیٹا کہے گا کہ مجھے خود ہی مصیبت پیش آ رہی ہے، مجھے اپنا حال معلوم نہیں کہ مجھ پر کیا گزرے گی، میں تو کوئی نیکی نہیں دے سکتا۔ اس کے بعد وہ شخص اپنی بیوی سے اسی طرح اپنے احسان اور تعلقات جتا کر مانگے گا، وہ بھی اس سے انکار کر دے گی۔ اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے، اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت در منصور میں زیادہ واضح الفاظ میں ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ باپ اپنے باپ بیٹے سے اول پوچھے گا کہ میں نے تمہارے ساتھ تیرے کیسا برتاؤ کیا تھا، کہ میں نے دنیا میں تیرے ساتھ کیسا برتاؤ کیا تھا۔ وہ بہت تعریف باپ کے برتاؤ کی کرے گا۔ اس کے بعد باپ سے کہے گا کہ میں آج تو اسے صرف ایک نیکی مانگتا ہوں، شاید اس کی وجہ سے میرا کام چل جائے۔ بیٹا کہے گا ابا جان تم نے بہت ہی مختصر چیز کہی، لیکن اس کے باوجود میں سخت مجبور ہوں کہ مجھے خود یہی خوف ہے جو تمہیں خوف ہے۔ اس کے بعد یہی سارا سوال جواب بیوی سے ہوگا۔ حق تعالی شانہ کا ارشاد ہے، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو اور اس دن سے ڈرو جس میں نہ کوئی باپ اپنے بیٹے کی طرف سے کچھ مطالبہ ادا کر سکے گا، نہ کوئی بیٹا ہی ایسا ہے کہ وہ اپنے باپ کی طرف سے ذرا سا بھی مطالبہ کر دے۔ اور بے شک اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے کہ یہ دن ضرور آنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے کہ یہ دن ضرور آنے والا ہے، یعنی قیامت کا دن۔ سو تم کو دنیاوی زندگی دھوکہ میں نہ ڈال دے کہ تم اس میں منہمک ہو کر اس دن کو بھول جاؤ، اور نہ تم کو دھوکہ دینے والا شیطان دھوکہ میں ڈال دے کہ اس کے بہکانے میں آ کر تم اس دن سے غافل ہو جاؤ۔ قیامت کا دن ایسا دن ہے کہ جس دن آدمی اپنے بھائی سے، اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، اپنی بیوی سے، اپنی اولاد سے بھاگے گا، کوئی کسی کے کام نہ آئے گا۔ اس دن ہر شخص کو اپنا ہی ایسا مشغلہ ہوگا جو اس کو دوسری طرف متوجہ نہ ہونے دے گا۔ قیامت کے دن ہر شخص کو یہ بات بہت شاک ہوگی کہ کوئی اس کی جان پہچان والا قریبی رشتہ دار نظر پڑ جائے، اس ڈر سے کہ کہیں وہ اپنا کوئی مطالبہ پیش نہ کر دے۔ آج اللہ پاک نے ہمیں زندگی عطا فرمائی، جس دن زندگی ختم ہو گئی، قبر آ گئی، قبر کا معاملہ آ گیا، سارے اعمال کا اجر و ثواب اس وقت جو موجود ہے وہ ہوگا۔ اور جو آدمی قبر میں جا کے کوئی عمل کرنا چاہے گا تو قبر میں عمل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب اس دنیا میں ہم کسی کو کہتے ہیں السلام علیکم، 10 نیکیاں مل جاتی ہیں، اور قیامت کے دن نہ بیوی ایک نیکی دے گی، نہ باپ ایک نیکی دے گا، نہ بیٹا ایک نیکی دے گا، نہ پھوپھو، خالہ، چچا، سارے رشتہ دار ایک دوسرے سے بھاگیں گے کہ کہیں مجھ سے ایک نیکی نہ مانگ لے۔ اللہ پاک اس دنیا میں رہ کے ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ بس یہ ختم۔